نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت صاحبزادہ شیخ علامہ محمد عدنان قادری صاحب قبلہ نے علماء کا، مشائخ کا تعارف آپ کے ساتھ کرایا۔ میرے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ مجھے بزرگوں کے آگے بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ابھی میں سن رہا تھا راستے میں کہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ پشت پناہی کرتے ہیں، تو چلیں اسی حسن ظن سے میں بھی آگے بیٹھ گیا ہوں۔ مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے احباب نے سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کو سجایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ زیادہ تفصیل سے بات نہیں اور کسی بات کو کھینچنا مقصود بھی نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پہلو جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ علماء، مشائخ پہلے سے بہت ساری باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے میری گفتگو آپ حضرات کے ساتھ رہے گی۔ دوستو، انسان بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو، مالدار بھی ہو اور وزادار بھی ہو، اس کے پاس خدام کی بھی ریل پیل ہو، لیکن بالکل اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، باہر نکلو، تو فوراً جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مجھے کوئی 20 منٹ کا ٹائم دو تاکہ میں وضو کر لوں، غسل کر لوں، میں لباس تبدیل کر لوں۔ حالانکہ اسے کہا جائے گا کہ تھوڑے کپڑے ہی تیرے میلے، تیری ڈگری بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تیرا بینک اکاؤنٹ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور تیرا حلقہ احباب میں بھی کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، ذرا کپڑے ٹھیک نہیں، تو آ جا، لیکن تیار نہیں ہوتا، ذہن نہیں مطمئن ہوتا۔ ایک تو یہ کہ اسے لے کے جایا جائے یا اس کے گھر کو جانے لگے تو پھر بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یار ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا صفائی کر لیں۔ میری طرف دیکھیے گا جناب، ادھر دیکھیے۔ موبائلوں میں تو کام پہلے بھی چلتا رہتا ہے، اب تو میں آیا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو چلیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پر توجہ کریں بھائی۔ کسی کے گھر آپ فوری طور پہ فون کریں نا، اتنے مہمان آ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تو لے کے آ گیا، مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے تو گھر کے اندر جھاڑو دلوانا تھا، صفائی کرنی۔ انسان نفسیاتی طور پر وہ جب غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا تازہ تازہ محسوس کرتا ہے، یعنی آپ کوئی مٹی نہیں لگی چہرے پر، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ 2-3 دن ہو گئے غسل نہیں کیا تو آپ کو اپنی طبیعت پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے بھی سادہ بات عرض کرتا ہوں
بٹن ٹوٹ جائے نا آپ کا ایک ویسٹ کوٹ کا کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو ساری محفل میں توجہ بٹن پہ ہی رہتی ہے. بے شک کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کسی نے بھی توجہ نہیں کی, لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اوہو بٹن ٹوٹا ہوا. آپ کے ظاہر پر ذرا سا بھی کوئی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے کہ یار یہ کبھی اتر جائے تو میں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کروں گا. بس سمجھ لے میری بات کو, اگر ظاہر پہ ذرا سا بھی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے. اسی طرح اگر باطن پہ کوئی دھبا لگ جائے, اگر حسد کا دھبا ہو, عداوت کا دھبا ہو, تکبر کی بیماری ہو, کسی قسم کا بھی اسے, یہ دولت کمانے کا بھی ایک دھبا ہے, دنیا داری کی بیجا محبت بھی ایک دھبا ہے, اپنے آپ کو بتانا, اپنے آپ کو بڑھانا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں رہنا, یہ بھی ایک دھبا ہے. اگر یہ بیماری لگ جائے نا تو یہ بھی بندے کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے, یہ بھی بے قرار کرتی ہے. بہت سارے لوگ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, بیچارے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں, انہیں بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوتا ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میرا قبیلہ ہے, یہ میرا بتانا پڑتا ہے. باطن پر جب دھبے لگتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بھی یہ بیان کی کہ ما حاک فی صدر, گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے, جو تجھے چبھتا ہے, تکلیف دیتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. میرے رب کریم نے احسان فرمایا اور ہمیں کہا کہ میں نے نہ تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, وہ کریں گے کیا میرے رسول, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے, ویزکیکم, اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہارے جو جتنے دھبے ہیں, جتنی میل کچیل ہے, جن جن چیزوں کے سبب سے تم تکلیف میں ہو, جتنی چیزیں تمہیں اذیت میں مبتلا کرتی ہیں, میرے محبوب تمہاری وہ ساری چیزیں دور کر دیں گے, تمہیں پاک کر دیں گے. میرے حبیب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے, سرکار کے جو ارشادات عالیہ ہیں, وہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتے, فطرت کے عین مطابق. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. حضور فرماتے میرے دست مبارک میں چابیاں ہیں رب کے خزانوں کی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں, لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے جب اللہ نے اختیار دیا نا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی. مجھے اختیار دیا گیا. جو بڑا پریشان ہے نا اپنی غریبی کے ہاتھوں, وہ میری بات پر ذرا غور کرے. کریم فرماتے ہیں مجھے اختیار ملا تھا, چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں, اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں. محبوب فرماتے ہیں غلاموں, میں نے بادشاہی قبول نہیں کی, میں نے رب کا بندہ بننا پسند فرمایا ہے. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. یہاں علماء کا جمع غفیر ہے, میں حوالہ بھی کیا عرض کروں گا, لیکن اب ترغیب و ترہیب ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. شاید میں بھی نہ یہ اس سنت پر عمل کر پاؤں. حضور نے دعا مانگی, اے اللہ میری اہل بیت کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا. اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں, اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ فقر حضور نے مانگ کے لیا, مانگ کے. حضور نے یہ دستور نہیں دیا کہ ہم ہر غریب کو امیر کر دیں گے, بلکہ میرے محبوب نے دستور یہ دیا ہے کہ ہم غریبی سے پیار ہی اتنا کریں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. سادہ زندگی, آسان زندگی, سادہ زندگی یہ آسان ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو فقر ملے گا. فقر, رات کی روٹی پڑی ہے, صبح بڑے شوق سے تناول کر لی,
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑی کھجوریں کھا کے بھی حضور کا چہرہ مسکرانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مکان پہ رہنا پسند کیا۔ حضرت عمر جیسے شخص نے، یار اگر ہم کبھی قبول کرنے لگ جائیں سرکار کی سیرت کا حسن، تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے، بہت ساری سوچیں ویسے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، بڑی ساری آسانیاں ویسے ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنا لوگ آج پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، یعنی رات بھی روتے ہیں صبح بھی روتے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس بات سے پریشان ہے۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن ایک پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کامل مرشد کے پاس بھی جاتا ہے، شیخ کامل کے حضور بھی جاتا ہے، تو سوال وہاں بھی جا کے دولت کی دعا کا کرتا ہے۔ آپ خدا را میری بات پہ غور کرنا، حضرت عمر طبعاً مزاجن سخت مزاج تھے، لیکن بخاری بتلاتی ہے کہ تشریف لے گئے حضور کی زیارت کے لیے، اور سرکار جب چارپائی پہ آرام فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو پشت مبارک پر چارپائی کے بان کے نشان تھے۔ فاروق اعظم جیسے تگڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے درد کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں اور اتنا مال و دولت اور آرام کی زندگی، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کی جو سوچ تھی وہ بڑی درد پر مبنی، وہ بڑے عشق پر، وارفتگی پر، ذوق پر، یعنی وہ ہماری طرح تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جو جملے ادا کر رہے تھے وہ بھی آنسوؤں میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ خلوص چھلکتا نظر آتا تھا، درد سوز کیفیات۔ لیکن میرے دوستو، سرکار نے کس طرف توجہ کرائی؟ حضور نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑا مشکل وقت گزاریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اس کو سمجھیں۔ اس چکر میں الجھ جانا، یہ جو ہمارے جوان بیچارے روز نیا فیشن کرتے ہیں نا، اب تو یہ فیشن مذہبی سٹیجوں پہ بھی آ گیا ہے، اب تو نعت خان کے کپڑے دیکھ کے بھی اس طرح کے کپڑے بنوانے کو دل کرتا ہے کہ اس طرح کے مجھے بھی بنوانی چاہیے۔ اور پہلے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ نعت شریف جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ کس بوتیک سے جوڑا بنوایا آپ نے، ہمیں بھی ذرا ایڈریس بتائیے گا۔ یعنی اور پھر جو آدمی یہ نیا فیشن اوڑھتا ہے نا، نیا کام کرتا ہے، پریشان بھی بڑا رہتا ہے، یعنی 4-5 ہزار دے کے جس نے بال بنوائے ہیں وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے دیکھا بھی کسی نے نہیں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ اور جو بندہ سادہ ہے، جو کھیتوں سے اٹھ کے آ گیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، استری تھے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تھے تب بھی ٹھیک ہے، اس بیچارے کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے۔ یہ مذہبی محفلوں میں نا کچھ سیاسی، سماجی، رفائی، فلائی لوگ بھی آتے ہیں، آپ کا تو مجھے مزاج کا نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں۔ ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک مہمان خاص ہوتا ہے، ایک کی زیر صدارت، ایک کی زیر قیادت، ایک کی زیر سرپرستی، یعنی وہ اشتہار بیچارہ نا خود بڑے بوجھ تلے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا نام اس پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اب وہ جو رفائی فلائی صاحب آئے ہوتے ہیں نا، حضور کی محفل میں آئے ہیں، محفل کس کے نام کی؟ سرکار کے نام کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ محلے کے سماجی آدمی ہیں، اس لیے بیچارہ پیچھے سے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کسی طریقے مجھے اوپر بلا لیں۔ اور اس بیچارے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ آج میں ایک محفل میں تھا، شاید وہ میری جیب میں رکا ہے کہ نہیں، دوپہر میں، تو مجھے رکا دے دیا، کہنے لگے اس کا بھی نام لینا ہے آپ نے تقریر میں، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلتے وقت تو آپ نے کہا تھا یہاں نبی پاک کی تعریف کرنی، اور آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا حضور کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس طرح کا کام تو نہ ہم سے لیں کہ ہمارا ضمیر بھی ملامت کرنے لگے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔
میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا نانے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا ایک دکان پہ تیل لینے گئے سرسوں کا، دکاندار کو ایک بڑی بوتل دی، فرمانے لگے سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی تو اعلیٰ حضرت پوچھتے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کے علم کی وجہ سے میں 2 آنے چھوڑتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا میاں تو پورے ہی رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان۔ اپنی فقیری سے پیار کریں، اپنی سادگی سے پیار کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ رب کی رضا ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ سرور کائنات کی سنت ہے، یہ رسول پاک نے ہمیں سکھایا۔ سب سے پہلے تو اس دوڑ سے باہر آئیں، رزق حلال کے لیے محنت ضرور کریں میرے بھائی، ضرور محنت کریں، لیکن خدا را اتنے لمبے چوڑے چکر میں نہ الجھیں جتنے میں ہم الجھ گئے، اور یہ اتنی بڑی دلدل ہے کہ جو اترا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ 2 جملے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں، یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے، میرا رب تجھے عزت عطا فرما دے۔ یہ 2 جملے، یہ دستور ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بوجھ اتارے، ہمارے لیے زندگی آسان کی، ہمیں حضور دیکھیں۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میرے وطن میں سب سے بڑی مصیبت پروٹوکول کی مصیبت۔ میں کس طرح آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اس وطن میں ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا اور کسی کا بچہ ہسپتال نہیں پہنچ سکا اور رکشے میں انتقال کر گئے، کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا۔ آج نا شوق ہے، آج شوق ہے لوگوں کو کہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں، آج شوق ہے کہ لوگ نعرے لگائیں، آج شوق ہے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں۔ القابات کی بھیڑ میں میری طرح کا کمزور آدمی اپنا وجود تلاش کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے ہی کہا گیا ہے، ویسے یہ میرے لیے ہی تھا سارا کچھ، یعنی رٹا لگایا ہوتا ہے۔ اور چونکہ نقیب ہمارا مجبور ہوتا ہے، ایسے آپ کے تو نقیب بڑے سادے سے ہیں، ہمارے ہاں تو جو نقیب ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ بھی شہنشاہ نقابت لکھا ہوتا ہے، تو اب شہنشاہ صاحب سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو آپ کوئی کہیں کہ اس طرح کر لے، بندہ ہی شہنشاہ ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو القابات کی بھیڑ بھاڑ، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے۔ وہ نام بڑا حسین ہوتا ہے جو نام اماں لیا کرتی ہے، بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے وہ نام۔ وہ یہاں علماء بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ فرمایا کرتی تھی ابو حنیفہ یہ مسئلہ، اس کا سوال کا جواب نہ فلاں وائز جو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اس سے جواب لے کے آؤ۔ تو امام صاحب فرماتے اماں میں نہ جواب دے دوں، تو اماں کہتی ابو حنیفہ تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا؟ ان کے تو بچے ہی تھے نا، یعنی امام اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب اس باعث کے پاس چل کے جاتے، کہتے یہ میری ماں نے مسئلہ پوچھا جواب دو، وہ آپ کا شاگرد تھا، کہتے حضور مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتانا، پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا تاکہ میری اماں راضی ہو جائے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، یہ جو پروٹوکول کی بیماری ہے نا، آپ یقین کریں کہ 2 4 5 لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں تو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، غریب آدمی سہم جاتا ہے بات کرتے، کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار وزیروں نے تو ماحول خراب کیا ہی تھا، یہ پیروں کو کیا ہو گیا، ان کو کس چیز کی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے، کس چیز کا پروٹوکول، اتنے دربان دروازوں کے آگے۔ ہاں کسی بندے کو کوئی مشکل ہو تو بات الگ ہے، لیکن مفت کے معاملات تھوڑی مہربانی فرمائیں۔ اور یہ مرض عوام میں سرایت کر گیا پروٹوکول، اور تھک گئے، اپنے بھی پروٹوکول دے کے
अपने भी थक गए। यानी बेटी का बाप बड़ी तकलीफ में है, उसका दामाद प्रोटोकॉल मांगता है, वो बड़ी तकलीफ में है, वो रोज अजियत में है। वो कहता है कि तेरे मेके मेरी इज्जत नहीं करते। वो इस कदर ज्यादा परेशानी के आलम में है। मैंने देखा है कि अगर 4-5वीं बेटी की शादी हो और 4 दामाद इकट्ठे बुला लिए जाएं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है ससुर के लिए। अब किसी को चाय की प्याली भी पहले मिल गई तो हो सकता है कि दूसरा बिगड़ जाए कि आपने मेरा प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। मैं दोस्तों से गुजारिश करता रहता हूं कि इज्जत ना मांग के लिया करो, ना छीन के लिया करो। ना 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 ना, जब तुम कहते हो ना कि मेरी इज्जत नहीं की तो मांग रहे हो, और जब तुम एहतजाज करते हो ना कि तुमने प्रोटोकॉल नहीं दिया तो अब तुम इज्जत छीन रहे हो। ये ना मांगी जाती है ना छीनी जाती है, बल्कि काम इस तरह के करो कि इज्जत करने को दिल करे।